پرائیویٹ بینک کی ڈیفینیشن اور تعریف جو ہم نے ابتدائے گفتگو میں بیان کی تھی اس کو تکرار کر دیتے ہیں کہ پرائیویٹ بینک یعنی جس کے اونرز، جس کے مالکین ایک یا ایک سے زیادہ افراد ہو، عنوان گورنمنٹ یا سبجیکٹ گورنمنٹ نہ ہو، جس طریقے سے گورنمنٹ بینک یعنی گورنمنٹ کے انڈر میں جو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا کوئی شخص مالک نہیں ہے، نہ وزیر اعظم اس کا مالک ہے، نہ جو کو پریزیڈنٹ اس کا مالک ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کو ادارہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ ایک سرونٹ ہوتا ہے، ایک خدمت گزار ہوتا ہے، اور جو اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ اس کا مالک کون ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مالک گورنمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ بینک۔ اس کے مد مقابل جو بینک ہے وہ ہے پرائیویٹ بینک۔ پرائیویٹ بینک میں ہم 1، 2، 10، 20، 100، 200 افراد مل کر جو بینک چلاتے ہیں اس کو پرائیویٹ بینک کہتے ہیں۔ صحیح نا؟ بعض اوقات جو وہ ممکن ہے تعداد جو بہت زیادہ ہو پرائیویٹ بینک کی بھی، کیسے؟ چونکہ ان کے اس بینک کے شیئرز جو وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، تو جو بھی اس بینک کا شیئر خریدتا ہے، کہ انشاءاللہ یہ ایک بحث الگ بعد میں ہم کریں گے کہ کیا بینک کے شیئرز خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ہم آخری میں جو کوئی اس ٹاپک کو بحث کریں گے۔ ایک وہاں پہ جاب کرنا بینک میں، یہ ایک ٹاپک کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور ایک جو بینک کے شیئرز لینا۔ لیکن ابھی جو وہ ہم اس کو بیان کر رہے تھے کہ ممکن ہے جو وہ ایک سے زیادہ مالک ہو بینک کے، جیسے چونکہ بینک کے شیئرز مارکیٹ میں ہیں اور بہت سارے ہزاروں لوگ جو وہ ممکن ہے اس بینک کے شیئرز خریدے، تو وہ سب کے سب مالک ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیئرز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا شیئر اور میرا سہم اور میرا حصہ اس بینک میں، تو جو بھی ٹرانزیکشن اور جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے 0.0000005 جو کہ وہ میں اس کا مالک ہوں۔ صحیح نا؟ لہٰذا جو کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کسی بینک سے گزرتے ہوئے کہ میں بھی جو کہ اس بینک کا مالک ہوں، اگر اس کے پاس اس بینک کے شیئرز ہوں۔ شیئرز خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس بینک کا مالک ہوں۔ اب کتنے مالک ہے؟ 0.00005 جو کہ آپ اس کے جو مالک ہیں، تو یہ پرائیویٹ بینک کہلاتا ہے۔ پرائیویٹ بینک میں پھر ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھی، ایک دفعہ جو وہ پرائیویٹ بینک مسلم ہوا کرتا ہے، ایک دفعہ نان مسلم ہوا کرتا ہے۔ ابھی فی الحال جو کہ ہم پرائیویٹ بینک مسلم پرائیویٹ بینک یعنی اس کا جو اونر ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ جو ہے وہ مسلمان ہے، چاہے ایک فرد ہو چاہے متعدد فرد ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کے سب جو وہ مسلمان ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ 2 مسئلے پھر ڈسکس کریں گے کہ بینک میں جب ہم ڈپازٹ رکھتے ہیں تو اس کا جو انٹرسٹ آئے گا، اس کا جو سود آئے گا، وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، ایک۔ اور دوسرا ہے کہ پرائیویٹ بینک مسلم پرائیویٹ بینک سے جو ہے وہ لون لینا، چونکہ دونوں جو کہ وہ لون جو وہ کوئی مجانی اور فری آف کاسٹ اور فری آف انٹرسٹ کوئی جو وہ لون نہیں دیتا ہے، وہ اس کے وہ انٹرسٹ اور جو وہ سود چارج کرتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس اعتبار سے جو کہ مسئلہ جو کہ وہ سوال آتا ہے کہ جو کہ وہ کیا ان سے لون لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے پہلے بھی جو کوئی یہ بات جو سننے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ 2 نقطے جو قابل توجہ ہے۔ پہلا یہ کہ ہم مسلم پرائیویٹ بینک میں ہماری گفتگو ہے، اسلامک بینکاری ایک الگ چیز ہے۔ اسلامک بینکنگ جو باقاعدہ شرعی نظام کے حساب سے اپنے خیال سے، اور جو جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ایک حد تک بظاہر صحیح محسوس ہوتا ہے کہ جو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے حلال و حرام اور قرآن و سنت کے اعتبار سے جو شریعت کی روشنی میں جو بینکنگ کا نظام چل رہا ہے کہ جب سود اس میں نہیں ہے، اس میں باقاعدہ جو لون ہے وہ در حقیقت جو کہ مضاربے کے نام سے ہے، مشارکہ کے نام سے ہے، ایک مختلف جو کہ وہ عنوان سے اس کو شرعی رنگ دیا گیا اور شرعی طریقے سے شرعی احکامات اور شریعت کی روشنی میں اس کو جو کہ بنایا گیا ہے، تو وہ اسلامک بینکنگ کہلاتا ہے۔ وہ فی الحال ہمارا مورد بحث نہیں، اس کو ہم جو کہ وہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ہماری جو گفتگو جو وہ ہے پرائیویٹ بینک جس کے اونر حکومت نہیں ہے، افراد ہے، فرد ہے یا افراد ہے، ایک شخص یا متعدد افراد ہے، اور وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں، اس میں ہماری جو وہ گفتگو ہے۔ اب ہم پہلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں بینک سے، پرائیویٹ بینک سے لون لینا۔ میں مثال کے طور پر جو وہ لون لینا چاہتا ہوں ایک پرائیویٹ بینک سے۔ اب پرائیویٹ بینک ڈاکیومنٹیشن جو بھی ان کی معلومات ہے وہ مجھ سے لیں گے کہ آیا میں ایلیجیبل ہوں لون لینے کا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ مجھے کہیں گے کہ یہ ہمارے جو کوئی لون ہے، اگر آپ کو اتنا لون چاہیے تو ہم اس کے اوپر جو وہ یہ انٹرسٹ چارج کریں گے۔ ظاہر وہ فری میں تو فری آف کاسٹ تو نہیں دیں گے، یہ وہ کہیں گے کہ جو کو یہ لون دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہم یہ
جتنا بھی جو 1% 2% مجھے نہیں معلوم ہے اس کی ڈیٹیل کی کتنا پرسنٹ جو لون بینکس کے جو الگ الگ جو وہ ہوتے ہیں. اب چاہے وہ بینک پاکستان میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، ملیشیا میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، ٹرکی میں ہو، جو بھی اسلامک کنٹری میں، GCC UAE کا بینک ہو، بحرین کا بینک ہو، کہیں کا بھی کسی بھی مسلمان اسٹیٹ کا بینک ہو، تو وہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے. فرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، اور اسلامک بینکنگ کا بھی جو اس کے اوپر نظام نہیں ہے. تو اب سوال ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ اس سے لون لے سکتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے انٹرسٹ چارج کریں گے. خوب حکومتی بینک کا ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ چونکہ اس کی ولایت آگے سیستانی کے پاس تھی اور اس کی ڈیٹیل ہم نے بیان کی تھی. اب مسئلہ یہ کہ پرائیویٹ بینک کی کوئی مجتہد یا اس کی وکالت کا جو وکیل کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی جس طرح سے اور ہمارے بیچ میں ہے بالکل جو وہ جیسے مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کا جو مال ہے، آگے سیسانی آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ جو وہ میں آپ کے مال کی ولایت رکھتا ہوں. نہیں، آگے سیسانی آپ کے مال کی کوئی بھی مرجع کوئی بھی مجتہد آپ کے مال کی ولایت نہیں رکھتا ہے. صحیح نا؟ کوئی مرجع مجتہد آپ کی مال کی ولایت نہیں رکھتا ہے. تو یہاں پر اب میں آپ کو ایک فرد یا ایک گروپ، ایک ٹیم افراد آپ کو لون دے رہے ہیں انٹرسٹ کے اوپر. اگر سیستانی سے آپ کہیں گے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، اگر سیستانی کہتے ہیں میری اجازت دینے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، میں اجازت دینے والا نہیں ہوں، میں شریعت بنانے والا نہیں ہوں، شریعت بیان کرنے والا ہوں. صحیح نا؟ وہاں پر حکومت میں مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ چونکہ مجہول المالک ہے اور مجہول المالک کی ولایت اور اختیار اور طاقت اور قدرت اور اس کا استعمال کرنے کا حق مجتہد اس کے وکیل کے پاس ہے، کیونکہ اس کا مالک معلوم نہیں ہے. یہاں پر جب مالک معلوم ہے تو اس کی میرے جان میرے مال کی ولایت جو کہ مجتہد مرجع تقلید کے پاس نہیں ہے. صحیح نا؟ لہٰذا آگے سیستانی آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اجازت دے رہا ہوں یا میں اجازت نہیں دے رہا ہوں. وہ شریعت نہیں بنا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی روشنی میں اگر سود ہے تو سود ہے، حرام ہے، دنیا کا کوئی انسان حلال نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مرجع حلال نہیں کر سکتا ہے. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حرام الی یوم القیامہ. مرجع آ کر جو اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک کنسیپٹ جو بعض لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجتہد کس طریقے سے حلال کر دیتا ہے گورنمنٹ کو، تو مجتہد حلال نہیں کرتا ہے. مجتہد در حقیقت یہ کر رہا ہے کہ یہ چونکہ مجہول المالک ہے، مجہول المالک کا اختیار میرے پاس ہے، ولایت میرے پاس ہے، میں آپ کو فری آف انٹرسٹ آپ کو لون دے رہا ہوں کیونکہ اس کی ولایت میرے پاس ہے. اس عنوان سے جائز ہے. نہیں یہ کہ سود کو حلال کر رہے ہیں، مجتہد کے پاس اختیار ہے. نہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ ہے، وہ حرام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حرام الی یوم القیامہ ہے. مجتہد آ کر کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے، نہ حلال کو حرام کر سکتا ہے نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے. لہٰذا جو وہ اب پرائیویٹ بینک سے جو اگر مثال کے طور پر اگر میں ایک شخص ہوں یا ہم گروپ ہیں، آپ کو ایک قرضہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اس کے اوپر مثال کے طور پر 1% اگر جو کوئی انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں، خوب جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ. خوب اب یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے 1% انٹرسٹ کے ساتھ کہ آپ قسطوں پر جو مجھے مثال کے طور پر منتھلی اتنا دیں گے، اس پر جو ہم اتنا چارج کریں گے. تو اب یہاں پر سوال، یہ ڈیل یعنی یہ قرض، یہ جو ہم لون لے رہے ہیں، یہ قرض لے رہے ہیں چونکہ فری آف کاسٹ اور فری آف انٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈیل حرام ڈیل ہے. بالکل اس کے اوپر ریڈ کراس لگایا جائے، حرام. صحیح نا؟ سود لینے والا سود دینے والا گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا ہے، اور کوئی بھی اس کی حلال کرنے کی راہ نہیں ہے. صحیح نا؟ جو رائج ہے طریقہ، اس میں کوئی راہ، ہاں کچھ اور طریقہ کار ہیں جو بینکنگ میں رائج نہیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر میں مثال کے کسی ایک شخص سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی نفع ملے اور وہ مجھے جو وہ چونکہ مومن ہے متقی ہے انٹرسٹ پہ مجھے لون نہیں دینا چاہتا ہے، تو کون سا ایسا شرعی طریقہ انجام دیا جائے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم بعد میں بحث کریں گے. اس کے بالکل طریقے ہیں، لیکن اس کو آ کر فقیہ آ کر کہ یہ خود حلال ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے فقیہ. ہے نا؟ ہاں فقیہ یہ کہتا ہے کہ کسی اور سبجیکٹ کے انڈر میں، کسی اور موضوع کے انڈر میں ہم اس کو بنا لے کر آ جائیں اور وہ قرض لون وتھ انٹرسٹ سود کے ساتھ قرضے سے ہم اس کو نکال کر ایک اور
عنوان کے اندر داخل کر کے حلال کر دے وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم آپس کی ڈیلنگ کے ذریعے سے اس کو درست کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اسلامک بینکنگ اسی طریقے سے کرتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا جو کو کام نہ کیا جائے, میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں, لون دے رہا ہوں انٹرسٹ کے ساتھ, تو یہ میں چونکہ ایک پرائیویٹ ہوں یا ہم گروپ آف جو کو ممبرز ہیں اور یہ پرائیویٹ ہے, یہ جو کو وہ لون دینا چاہ رہے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ, یہ جائز نہیں ہے, کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اچھا, اب نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے یہاں پر ایک ضمنی مسئلہ, میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں انٹرسٹ کے ساتھ. اب ایک سوال, کیا آپ اس نیت سے قرضہ لے سکتے ہیں کہ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں قرضہ تو لے رہا ہوں لیکن ان کی اس کنڈیشن کو میں اوکے نہیں کرتا ہوں, اس کنڈیشن کو میں نہیں مانتا ہوں, دل میں آپ یہ کہیں, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ آگے سیسانی دامت برکاتہ فرماتے جی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ دینے والا جو ہے وہ اصل ہے, لینے والا قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. دینے والا جس کنڈیشن کے ساتھ دے, جس شرائط کے ساتھ دے, قبول کرنے والا ان تمام کنڈیشن کے ساتھ اوکے کرے گا. صحیح. اگر وہ یہ دل میں کہتا ہے, مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو یہ گھر بیچ رہا ہوں, اور اس کے جو مثال کے طور پر پنکھے اور لائٹیں موجود ہے, یہ میں آپ کو نہیں بیچ رہا ہوں, صرف جو وہ اس کا گھر بیچ رہا ہوں. آپ کہیں کہ نہیں, دل میں خیال کریں کہ میں گھر لے رہا ہوں لائٹوں اور پنکھوں کے ساتھ, اس کے ایئر کنڈیشن کے ساتھ, تو چونکہ میں بیچ رہا تھا, آپ کو قبول کرنا تھا, اور دونوں کے درمیان جو کہ سیم انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, آپ اسی چیز کو قبول کریں جس چیز کو جو کو بیچنے والے نے بیچا ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو بیچوں سائیکل, آپ کہیں کہ میں جو کو دل میں کہیں کہ میں جو کو خریدتا ہوں موٹر سائیکل, تو یہ معاملہ باطل ہے. صحیح ہے. صحیح نا, یعنی ایجاب جو بیچنے والا ہے وہ ایجاب کرتا ہے, وہ پہل کرتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بیچا اتنے میں. جو سامنے کسٹمر ہے وہ اس کو خرید رہا ہوتا ہے, اس کو اوکے کر رہا ہوتا ہے, اس کو وہی اوکے کرنا ہے جو اس نے بیچا ہو. اس کی بات میٹر کرتی ہے, اہم اس کی بات میٹر کرتی ہے, اہم اس کی بات, مال اس کا ہے, اس کا مال ہے, وہ جو کنڈیشن رکھے گا اسی کو فالو کیا جائے گا. اگر شرعی کنڈیشن ہے اور لینے والا اسی شرعی کنڈیشن کے ساتھ اوکے کرے گا. اگر نان شرعی اگر جو ہے وہ کنڈیشن ہے تو وہ لینے والا اپنی طرف سے نان شرعی چیز کو جو کو مائنس کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں اس چیز کو اوکے کر رہا ہوں, تو نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 1% سود کے ساتھ, آپ دل میں کہہ کہ میں خالی قرضہ لے رہا ہوں بغیر سود کے, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ میں ہم نے کہا تھا ہو سکتا ہے, صور ہی تھی کیونکہ مالک نہیں تھا, کیونکہ وہ مالک نہیں تھے, وہ فقط ایک شکل و صورت تھی. وہاں پہ آگے سیسا نہیں کہتے کہ آپ اس کو لے لیں, بے عنوان مجہول المالک لے لیں, ہماری طرف سے لے لیں, اور ہماری طرف سے اپنے آپ کو قرضہ دیں وداؤٹ انٹرسٹ. اگرچہ اس بینک کی طرف سے لکھی ہوئی وہ ساری شرائط جو ایک صورت ہی ہے, ایک جو کہ شکل و صورت ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ وہ جو لکھنے والا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہے. یہاں مالک ہے, یا مالک اصلی مالک ہے, لہٰذا اسی کو دیکھا جائے گا. اگر سیسا نہیں کہتے کہ اس میں تو میں بھی اختیار, میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. بہت بہترین. صحیح نا. تو اب خلاصہ کیا ہو گیا, اب میں مثال کے طور آپ میرے پاس آئے, میں نے آپ کو یہ کہا, لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نان انٹرسٹ قرضہ لیں, دل میں یہ کہیں کہ میں نان انٹرسٹ قرضہ لیتا ہوں تو اصل قرضہ باطل ہو جائے گا. اب دو راستے ہیں, یا تو نہ لوں, یا نہ لیں, یا لیں سود سے لوں. ہاں, اگر نہ لیتے ہیں تو نہیں لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر سود سے لیتے ہیں تو یہ حرام کام کیا. ٹھیک ہے. اب فرض یہ ہے, سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے قرضہ لیا یا آپ نے جو مجھ سے قرضہ لیا 20 لاکھ روپے, یہ آپ کے لیے جائز و تصرف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے اس کا استعمال, آپ کے لیے اس کا یوزج حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ تو تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصل قرضہ جائز ہے, اصل قرضہ حلال ہے, وہ کنڈیشن حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ میں نے بھی گناہ کیا, نعوذ باللہ من ذالک, آپ نے بھی ایکسیپٹ کرنے میں جو کو نعوذ باللہ معذرت چاہتا ہوں میں جو کو مثال دے رہا ہوں ایسی, نعوذ باللہ من ذالک, آپ نے بھی گناہ کیا. صحیح. لیکن جو ہماری لون کی جو ڈیل تھی وہ ہو گئی 20 لاکھ کی. اس 20 لاکھ میں میں تصرف کر سکتا ہوں, یہ 20 لاکھ کے آپ مالک بن گئے. ٹھیک ہے. صحیح نا. قرضے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا تھا, جب کوئی شخص قرضہ لیتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے. لہٰذا جس نے قرضہ دیا ہے وہ اس کو 20 لاکھ کو جب میں نے لے لیا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. لہٰذا اگر میں نے آپ کو 20 لاکھ دے دیے, آپ نے لینے کے بعد یہاں پہ 20 لاکھ رکھے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا مال لے رہا ہوں, نہیں, یہ میری ملکیت سے نکل گیا. اب میں کس چیز کا مالک ہوں؟ وہ 20 لاکھ جو آپ کا
ذمہ مشغول ہوا ہے، جس کی آپ لائبلٹی جو آپ کے سر پر آئی ہے، اس لائبلٹی کا میں مالک ہوں، صحیح، اس قرضے کا میں مالک ہوں جو آپ کے ذمے پر ہے، جو اپنے ٹائم پہ میں دوں گا، جو آپ کے ٹائم کے ساتھ جو ابھی ہماری ڈیل ہے کہ مثال کے ساتھ مجھے 1 سال کے بعد دیں گے، تو 1 سال کے بعد جو کہ میں آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے کسی مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں یہ کہہ کر کہ آپ نے میرا 20 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ گناہ ہو گیا، لیکن یہ 20 لاکھ لیکن 20 لاکھ کے آپ مالک بن گئے، بن گیا، آپ 20 لاکھ کے مالک بن گئے، اب آپ نے اسے گھر بنایا، بالکل حلال ہے، لباس خریدا، بالکل حلال ہے، احرام خریدا، آپ کا طواف بالکل جائز ہے، ہر چیز 20 لاکھ آپ کے لیے حلال ہے، اگرچہ وہ جو انٹرسٹ کی کنڈیشن تھی وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ سود گناہ کی، کا کام وہ گناہ کا کام ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، صحیح۔ اب وقت آیا لوٹانے کا، تو میں جو دینے والا تھا میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں 20 لاکھ سے 1 روپیہ بھی اضافی لوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر 20 لاکھ کے ساتھ آپ مجھے اضافی اماؤنٹ دیں گے تو چونکہ آپ مثال کے طور پر مجبوراً دے رہے ہیں، صحیح نا، اب کوئی آ کر کہے کہ مثال کو نہیں آپ تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، کیسے خوشی سے دے رہا ہوں بھائی؟ لیا تھا اپنی خوشی سے، ہم نے جبر تو گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا تھا ہم سے قرضہ لیں، تو آپ نے تو اپنی خوشی سے قرضہ لیا تھا نا، اور ہم نے یہ شرط لگائی تھی، تو آپ نے تو اپنی خوشی سے لیا ہے، ہم نے خوشی سے قرضہ لیا تھا، لیکن یہ جو ہم آپ کو سود دے رہے ہیں یہ تو ہم اپنی خوشی سے قطعاً نہیں دے رہے ہیں، یہ تو ہماری مجبوری تھی، ٹھیک ہے، صحیح نا۔ لہٰذا جب آپ واپس لوٹانے کا وقت آئے گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ راضی ہیں اس کے اوپر، اس طرح کہ آپ نہ دیں، میں آپ کے اوپر پولیس کیس نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ بات کرنا ہے ہمیں، ہاں، حالت ضروری نہیں کہ اہم ہو، صحیح نا، لیکن اگر مثال کے آپ دے رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ راضی ہیں راضی نہیں ہیں، صحیح نا۔ ابھی چونکہ ایک الٹا مسئلہ آئے گا بینک سے انٹرسٹ لیتے ہوئے، تو وہاں پر بھی سود کا مسئلہ آئے گا، وہ لوگوں کے لیے بہت کام کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو لوگ کہیں گے بھائی ہمیں تو قرضہ چاہیے تھا، وہ ہم نے لے لیا، ایک گناہ ہو گیا، اب ہم اوپر سے پیمنٹ کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے پیمنٹ کرنا، وہ ان کے لیے لینا حرام ہے، ہماری تو مجبوری ہم دے رہے ہیں، صحیح نا۔ لیکن بینک کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے، صحیح۔ اب میں اگر یہ ایک پرابلم آئے گا، چونکہ بینک کے پاس حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی ہے، بینک کے مشکل یہ ہے کہ بینک کے خزانے میں حلال مال ہے، جو مثال کے طور پر ان کا اپنا کیپٹل ہے، ان کا جو اپنا سرمایہ ہے، جو لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، جو دوسرے کام کر رہا ہے، وہ یہ سارا حلال مال ہے، لیکن اس حلال مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، جو میں نے جو کو پبلک سے جو کو لون لیا ہوا ہے انٹرسٹ کے نام پر، صحیح نا، تو حلال بھی حرام بھی ہے۔ یہ اب ہمارا جو اس سے تعلق نہیں ہے، عام عوام کا تعلق نہیں، لہٰذا ہم اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ جو کو ڈسکس ہو گیا کہ اگر ایک ایک شخص نے اگر مثال کے طور پر پرائیویٹ بینک سے اگر لون لیا ہے انٹرسٹ کے ساتھ، تو یہ کام حرام ہے، یہ کنڈیشن حرام ہے، اس کا لگانا حرام ہے، یہ کنڈیشن ہمارا اس کنڈیشن کے ساتھ لون لینا حرام ہے، یہ سب حرام ہو جائے گا، لیکن اصل لون حلال ہو جائے گا۔ اور واپس پلٹانے میں، اب ہم نے اگر لون لے لی ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم پر واجب ہے کہ ہم توبہ کریں۔ توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہو گیا، اور میں جو کو نادم و پشیمان ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔